تبطلوا اعمالکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ آج ہم آپ کے اس علاقہ میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی اور ایک محققانہ ذہن رکھنے والے مولانا محمد ابراہیم ربانی حفظہ اللہ کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، اور ہمارا یہاں آنا صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے، اور یہاں پر جیسا کہ آپ ہی کی زبان میں ہمارے بہت پیارے بھائی مولانا شبیر احمد جمالی حفظہ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات کی، اور میں بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند معلومات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اللہ کے حضور یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اگر آپ آیت کے الفاظ پر غور کریں تو یہ بات آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگی کہ اعمال اللہ کے ہاں اگر مقبول ہوتے ہیں تو صرف اسی صورت میں جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اعمال ہوں گے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، مطلب بڑا واضح ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرو گے، کسی اور طریقے کے مطابق اعمال بجا لاؤ گے تو تمہارے اعمال ضائع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اطاعت کی، اتباع کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری معصیت کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یعنی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال کرتے رہیں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم شاہراہ جنت پر گامزن ہیں، اور اگر ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت، آپ کی حدیث سے انحراف کریں گے تو پھر ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحال نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، میری سنت سے انحراف کیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس سے واضح دلیل کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو اگر نہیں کریں گے، اس کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارے اعمال ضائع ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، ارجع فإنک لم تصلی، لوٹو، واپس پلٹو، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ حدیث میں واضح طور پہ الفاظ موجود ہیں، وہ نماز پڑھ کر پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، السلام علیکم کہا۔ اس سے آپ کیا بات سمجھیں کہ عمل یہ نہیں ہے کہ بس ہم ایک فارمیلٹی پوری کر لیں، ایک طریقہ جو جاری ہے اس کے مطابق ہم کوئی کام کر لیں بس، اور سمجھ لیں کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، کوئی سا بھی دین اسلام کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کرے گا، بھلے وہ اپنے تائیں وہ کام کر چکا ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے کو دیکھتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا، مر گیا، فوت ہو گیا، تو دین محمدی پر نہیں مرے گا۔ اور نماز دین کی بنیاد ہے، جس چیز پر دین کی عمارت کھڑی ہے اس میں سے ایک نماز ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تو ایسے ہی نماز پڑھتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق تو نے نماز نہ پڑھی تو دین محمدی پر نہیں مرے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگرچہ میں آپ کا ہم زبان نہیں، لیکن اردو زبان ہمارے ہاں چلتی ہے، ہر بندہ تھوڑی بہت سمجھ ہی لیتا ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں وہ بڑے آسان انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہمارے یہ سارے بھائی جو آئے ہیں، اور یہ آپ بڑا جہاد کر رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، اور دور دراز سے آنا، مسجد میں
یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بڑا اجر، بڑا ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے، یعنی ایک آیت سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے مسجد میں آتا ہے، اس کو اللہ حج مقبول کا اجر عطا کرتا ہے۔ حج مقبول یعنی وہ حج جو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے، اتنا اجر اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو ایک آیت سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ، جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اتنا اجر اس کو اللہ دیتا ہے جو ایک آیت سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو مسجد بھی عطا کی، اور مسجد میں عالم بھی اللہ وحدہ لا شریک نے عطا کیا، جو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جہالت ہے، علم سے دوری ہے، اور ایسے علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں، یہ تھر پار کر پسماندہ علاقہ ہے، اس میں یقین جانیے میں اپنے بھائی مولانا ابراہیم ربانی حافظہ اللہ کو داد بھی دیتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ ان کی محنت کو قبول کرے، اور اللہ ان کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر یہ چاہتے تو کسی بڑے شہر میں یہ اسی خدمت کو سر انجام دے سکتے تھے۔ کراچی جیسے شہر سے اور ملک کے بڑے ادارے سے یہ سندِ فراغت حاصل کیے ہوئے ہیں، یا حیدرآباد، بلکہ ان کی یہ قربانی دیکھیے، اس سے پہلے یہ ایک باقاعدہ جامعہ میں پڑھا رہے تھے، اس کو انہوں نے صرف اس لیے چھوڑا کہ اپنے علاقے میں دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکیں، اپنے لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے سکیں۔ اب اگر ہمارے اس بھائی نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے ساتھی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس بھائی کا بازو بنیں، یمین و یسار بنیں، اور اس دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں جو بھی ہمیں قربانی دینی پڑے اس سے انکار نہ کریں، اور اس سلسلے کو چلائیں۔ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی کوشش سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو انشاءاللہ ہم اللہ کے حضور امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں قرآن کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، کبھی آپ کو یہاں پہ ایسی بات نظر نہیں آئے گی کہ قصے، کہانیاں اور بزرگوں کی باتیں، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، نہیں، رب کا قرآن سنایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے گا، اور یہی وہ دو اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کردہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان دونوں کو تھام لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ جو قرآن و سنت کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جو قرآن و سنت کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج اگر بندہ بھٹکتا ہے، صراط مستقیم سے دوری اختیار کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے، نبی کی سنت سے دور ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم اعمال کریں، وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، یا روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے جو بھی اعمال ہیں ہم کریں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تاکہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں۔ ورنہ یاد رکھیے گا،
جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق اعمال نہیں کرے گا، من مانی کرے گا اور کتاب و سنت سے ہٹ کر اور لوگوں کی باتوں کو اختیار کرے گا، بدعات، خرافات، اختراعات میں پڑا رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اس کو دور کر دیں گے۔ سحقن سحقن کے الفاظ ہیں۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں من مانی کی، جو ان کے ذہن میں آیا، جو ان کے دل میں آیا، اور اپنی مرضی کے مطابق دین بنانے کی کوشش کی، اور جو دین آسمانوں سے نازل ہوا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جو سنا، جو سنایا، اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی نے کوئی بات سمجھنی ہو اللہ کی توفیق سے ہم وہ جتنا اللہ نے ہمیں فہم دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ عقیقہ میں بڑے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ آج کل یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو بڑے جانور میں عقیقہ کرنا آسان نظر آتا ہے اور اس آسانی میں وہ یہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں اور نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی احادیث عقیقے سے متعلق ملتی ہیں اس میں یہ جو چھوٹے جانور بکرا، بکری، دمبا وغیرہ انہی کا ثبوت ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو عقیقے میں بڑا جانور قربان کرتا ہے وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کرتا۔ تو اس لیے بھائیوں اگر اللہ توفیق دے تو سنت کو اختیار کیجئے۔ اپنی طرف سے اگر کام کریں گے ہم خرچ بھی کریں گے، یعنی دیکھیں بڑا جانور جو آتا ہے وہ بھی سستا نہیں آتا، مہنگا آتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملتا ہے کہ بچوں کا عقیقہ کیا جائے۔ اب جب عقیقہ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بڑے جانور کا انتخاب کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں جب پہلی دفعہ ہم نے اس چیز کو فالو کیا کہ سنت کرنی ہے عقیقے کے طور پہ، تو دوسری بار بھی ہمیں یہی بات ذہن میں لانی چاہیے کہ ہم نے جانور کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے بڑے جانوروں سے اجتناب کیجیے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہی کو بطور عقیقہ کیا کریں۔ عورت اعتکاف مسجد میں بیٹھ سکتی ہے؟ غالباً یہی سوال ہے۔ جی بالکل، عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے بشرطے کہ اس مسجد میں پردے وغیرہ کا اہتمام ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی تو نماز کے لیے بھی پیارے رسول پردے کا اہتمام ملحوظ رکھتے تھے اور اس کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ جب تعداد زیادہ ہو گئی اور مسجد کا ایک ہی دروازہ تھا، اسی دروازے سے مرد بھی گزرتے تھے، اسی دروازے سے خواتین بھی گزرتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس دروازے کو ہم خواتین کے لیے خاص کرتے ہیں اور مردوں کے لیے دوسرا دروازہ تیار کر لیا گیا، یعنی اتنا بھی اختلاط نہ ہو مرد و زن کا کہ ایک ہی دروازے سے کوئی خاتون اندر آ رہی ہو، مرد باہر جا رہا ہو، یا دونوں اکٹھے، یہ پردے کا اہتمام۔ تو چونکہ جو رمضان میں 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے
اس میں تو بالخصوص پردے کے اہتمام کی ضرورت ہے، اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ اگر خاتون کوئی بیٹھتی ہے تو ساتھ مردوں میں جو اس کا محرم ہے وہ بھی مسجد میں اعتکاف کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں خیمہ لگایا اعتکاف کا، تب آپ کی ازواج میں سے بعض نے وہاں پر اپنے خیمے بھی لگوانے چاہے، تو ایک لگا دو، تو اس طرح کئی خیمے جب لگنے شروع کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ ارادہ اس بنیاد پر ملتوی کر دیا کہ یہ جو ہے نا وہ ایک آپس میں یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا معاملہ نہ ہو جائے، تو اس لیے قرآن مجید کی آیت کی روح سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ مطلق ہے مرد عورت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باقاعدہ باب قائم کیا اس سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے، عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے لیکن پردے کا خصوصی خیال ہو۔ کیا مرزا محمد علی اہل حدیث ہے؟ اہل حدیث ایک بڑا پاکیزہ لقب ہے، اور یہ سلف صالحین سے چلتا آ رہا ہے۔ محدثین اپنے آپ کو اس لقب سے ملقب کرنا بڑا اعزاز سمجھتے تھے، اور دوسرے محدثین کو اس لقب سے پکارتے تھے۔ تو اس پاکیزہ لقب سے ملقب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ان اوصاف کا حامل ہو۔ یہ صرف ایک ڈگری نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ میں پکڑا دی جائے کہ بس میں اہل حدیث ہو گیا یا میں اہل سنت ہو گیا، بس اب مجھے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اپنا عقیدہ ویسا بنانے کی ضرورت نہیں جیسا ہمارے سلف صالحین اہل الحدیث کا تھا۔ مرزا نہ تو اس عقیدے کا حامل ہے جو محدثین کا اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، نہ اس کے نظریات وہ ہیں جو اہل الحدیث کے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں، توحید کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، سنت کے سلسلے میں بھی جو اس کے ذہن میں فہم آتا ہے اس فہم کو وہ بنیاد بنا کر لوگوں میں اس کی ترویج کرتا ہے، اور جو اہل السنہ والجماعت کا مسلمہ مسئلہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کا، ان کے دفاع کا، ان کی عظمت کا، اس سلسلے میں بھی اس بندے نے بہت زیادہ لوگوں میں بدگمانیاں پھیلائیں۔ وہ صحابہ جن کی عظمت کے تذکرے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیے، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کا اعلان کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی ان کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اس بندے کی اس بات کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں رد کر دیا کہ کوئی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی گارنٹی، اتنا بڑا اعلان، اس کے باوجود بھی یہ بندہ صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتا ہے، صحابہ کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے، اور چونکہ باقاعدہ علم اس نے کسی عالم سے حاصل نہیں کیا، انجینئر ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اپنے ذہن کے مطابق دین سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ دین کو اسی طرح سمجھنا ہے، یعنی اللہ نے قرآن نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ دین سمجھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ دین آگے پہنچایا۔
اب کوئی بندہ اس سلسلے سے باہر نکلے گا یا باہر جھانکے گا، گمراہی اس کا مقدر ہوگی اور وہی چیز اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تو ایسا بندہ جب تک توبہ تائب ہو کر مسلک حق یعنی اہل الحدیث اور سلف صالحین کے منہج کو نہیں اپناتا، یہ پاکیزہ لقب اپنے ساتھ جوڑنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو اس لیے جو بھائی یہ غلط فہمی میں ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کام کو چھوڑتا ہے۔ اب کوئی بندہ اس سیٹ پر بیٹھا ہو جو سودی کاروبار والی ہے یا جہاں پہ سودی لین دین ہوتا ہے، بینک کی اعلیٰ پوسٹ پر وہ بندہ بیٹھا ہو اور کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، صبح سے شام تک وہی لکھت پڑھت کرے، سودی معاملات کرے اور ساتھ کہے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بھی گناہ ہو، جو بھی حرام کام ہو، سب سے پہلے اس حرام کام کو ترک کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے اور پھر اللہ کے حضور سچی توبہ کی جائے کہ اللہ میں گناہ گار تھا، خطا کار تھا، مجھ سے یہ گناہ ہوتے رہے، میں تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر انشاءاللہ اللہ غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کرے گا۔ لیکن وہ گناہ، وہ غلط کام، وہ حرام کام چھوڑنا شرط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا